لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، تو کیا یہ مجبوری کی دلیل صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک سماج کو پاک بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے گھرانے، حکومت، رائل فیملیز اور دولت مند افراد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ تمام قرآنی ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی تفسیری پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں آج کی پہلی آیت اور اس کے ترجمے کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ عفت اور ضبط نفس سے کام لیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکہ غلاموں اور کنیزوں میں سے جو مکاتب بننے کے خواہش مند ہوں، تو اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو ان سے مکاتبہ کر لو، اور تم اللہ کے مال میں سے انہیں عطا کرو، اور اپنی جوان کنیزوں کو محض دنیاوی رنگ کا کچھ سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کو مجبور کرنے کے بعد بھی اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا خوبصورت ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ سب سے پہلے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس سے کہنا چاہیے کہ وہ شادی کرے، اس کے بعد کنواروں کو پاک دامن رہنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ وَأَنكِحُوا کی آیت وَلْيَسْتَعْفِفْ کی آیت سے پہلے آئی ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے جاہلیت کے زمانے میں کنیزوں کو پیسہ کمانے کی خاطر بدکاری پر مجبور کیا جاتا تھا، اس لیے خداوند متعال فرماتا ہے کہ کنیزوں کو بدکاری پہ مجبور کرنے کے بجائے ان کی شادی کے اسباب فراہم کرو۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ ان چند طریقوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نمبر 1، تمام جنگی قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کرنا چاہیے، اس طرح تو پھر وہ دوبارہ جنگ میں واپس ہو جائیں گے۔ سب کو ایک ساتھ مار دینا چاہیے تو یہ ایک غیر انسانی کام ہے۔ قیدیوں کو کسی جگہ پر جمع کر کے مسلمانوں کے بیت المال سے ان کا خرچ دیا جائے، اس صورت میں بے گناہوں کے مخارج کو مجرموں سے لینا چاہیے۔ نمبر 4، سب کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیں تاکہ اسلام اور مسلمین کی سیرت کو دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ تحت تاثیر قرار پائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اس کے بعد مختلف طریقوں سے ان کو آزاد کر دیا جائے، یہ طریقہ اچھا ہے اور اسلام کا منصوبہ بھی یہی ہے۔ یہ بات چھوڑتے ہوئے کہ اس زمانے میں جنگ کا قانون یہی تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام کے عنوان سے اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اسلام نے اس کی مخالفت کی۔ جس طرح سے آج کل کی دنیا میں قیدیوں کو کیمپوں میں رکھتے ہیں، ہم بھی انٹرنیشنل قانون کے مطابق جہاں تک مذہب اجازت دیتا ہے اس کو قبول کریں۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات اور اس کے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے کوشش کرتے ہیں اسی طرح آیت کے پیغام سے واقفیت حاصل کی جائے۔ شادی نہ کر سکنا گناہ کرنے کی دلیل نہیں بن سکتا، تب صبر اور پاک دامنی ضروری ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ۔ نمبر 2، جہاں بھی گناہ میں پڑنے کا خطرہ زیادہ ہو تو خصوصی نصیحت ضروری ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔ غیر شادی شدہ افراد دوسروں سے زیادہ فحش اور بدکاری کے دہانے پر ہوتے ہیں، خدا ان کو خطاب کر کے پاک دامنی کی حفاظت کے لیے فرماتا ہے۔ نمبر 3، جوان حضرات اپنی شادی کے اہتمام کے لیے حرام کام اور حرام کے ذریعے کمائے گئے مال کی طرف نہ جائیں اور تقوی اور پرہیزگاری پاک دامنی کو اپنائیں۔
حتی یغنیہم اللہ من فضلہ۔ نمبر 4، معاشرے اور عمومی پاک دامنی اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے جوان بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، گھرانے، فیملیاں اور حکومت بھی اقدام کرے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، معاشرے کے دولت مند لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ۔ نمبر 5، اپنے سے نیچے افراد کے لیے معاہدے کو ضرور لکھنا چاہیے۔ مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم۔ نمبر 6، اسلام غلاموں کی آزادی کے لیے کئی پروگرام رکھتا ہے، ایک یہی معاہدے کو خرید لینا ہے، فکاتبوہم۔ نمبر 7، اپنے مال و جائیداد وغیرہ کو اپنا مت سمجھنا، بلکہ وہ خدا کا دیا ہوا ہے، کچھ دنوں کے لیے تمہیں امانت دیا گیا ہے، ما للہ۔ نمبر 8، امیر اور پیسے والے لوگ غریب لوگوں کی شادی کے ذمہ دار ہیں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ نمبر 9، اپنے ماتحت لوگوں کو حرام کاموں میں استعمال کرنا منع ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ۔ نمبر 10، دنیا پرستی گناہوں کا ذریعہ ہے۔ لا تکرہوا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا۔ نمبر 11، مال و دولت کا ناجائز طریقے سے جمع کرنا حرام ہے، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا۔ نمبر 12، دنیا بہت جلدی گزر جانے والی ہے، عرض الحیات الدنیا، کلمہ عرض عارضی جلدی گزر جانے والے کے معنی میں ہے۔ نمبر 13، قیمت اور اہمیت مال اور مادیات پہ قربان نہیں ہونا چاہیے، لا تکرہوا لتبتغوا۔ نمبر 14، کنیزوں کا احترام بھی آزاد عورتوں کی طرح ہے، لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء۔ نمبر 15، عورتوں کے لیے عفت و پاکیزگی بہترین چیز ہے، ان اردنا تحصنا۔ نمبر 16، کچھ گناہوں کا سبب بڑے اور بزرگ ہوتے ہیں، لا تکرہوا اردنا تحصنا۔ نمبر 17، جو لوگ گناہ پر مجبور کیے جاتے ہیں وہ قابل بخشش ہیں، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ تو یہ تھی آیت نمبر 33 کی مختصر سی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 34 کی تفسیر کی جانب اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں بھی اور پرہیزگاروں کے لیے پند و نصیحت بھی۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسر نے کچھ اہم پیغامات ہمیں بیان کیے ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، خداوند متعال لوگوں پہ اپنی حجت پوری کرتا ہے، انزلنا الیکم آیات مبینات۔ نمبر 2، قرآن کی آیتیں واضح اور نور ہیں، آیات مبینات۔ نمبر 3، گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ آنے والوں کے راستے کا چراغ ہیں، مثلا من الذین خلوا من قبلکم۔ نمبر 4، قرآن ایک جامع کتاب ہے، آیات موعظہ۔ نمبر 5، آمادہ اور پاک دل نصیحت کو قبول کرتا ہے، موعظۃ للمتقین۔ نمبر 6، متقی لوگ بھی واعظ و نصیحت کے محتاج ہیں، موعظۃ للمتقین۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان شادی کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھے اور اسے گناہ کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ قرآن مجید اس کے برخلاف اسے تقویٰ کی ہدایت دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قدرت مند افراد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان ایسے افراد کی مدد کرے تاکہ سماج گندہ نہ ہونے پائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔